بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینزز ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس جو تھیں لینزز کی وہ کیں، اور اس کے بعد جو ہمارے آپٹیکل سسٹم ہے اس میں جب ہم لینزز ڈسکس کر رہے تھے اس میں کچھ لینز اپریشنز کی ہم نے باتیں کی تھیں، جس کو ہم لینز ڈیفیکٹس بھی کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ ڈیورنگ آپریشن ایس سی ایم میں جو ڈیفیکٹس آتے ہیں ڈیو ٹو لینزز، یا آپ کہہ لیں کہ اگر ہم فار ایگزامپل ہم ایک جو آبجیکٹیو لینز ہے ہمارے پاس کنڈینسر لینز ہے، اگر لینز جو ہے وہ پراپرلی جو ہمارا پرپز ہوتا ہے کہ ہم لینز کے تھرو پراپ سائز جو ہے اس کو کنٹرول کریں، اپنے امیج کو جو ہے وہ فوکس کریں، اس کی برائٹنس جو ہمارے پاس اچھی ہو، یعنی ایک آپ کہہ لیں سمپلی جو ہے وہ گڈ امیج ہو، تو اگر یہ لینزز جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں یا پھر کسی وجہ سے وہ امیج کلیئر نہیں آتا، وہ بلر ہو جاتا ہے، اس میں فوکس نہیں صحیح ہوتا، تو پھر جو ہے وہ اس طرح کے جو ڈیفیکٹس آتے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ لینز کے جو ہے وہ ڈیفیکٹس یا لینز ابریشنز جو ہے وہ بولتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، تو ہم جو ہے وہ دیکھیں گے ون بائی ون۔ اس کو اگر ہم بائی ڈیفینیشن دیکھیں، دا ابیلٹی آف الیکٹرو میگنیٹک لینزز ٹو فوکس دا بیم انٹو اے فائن سیمیٹریکل پروب is primarily limited by defects called lens aberrations، کہ اگر ہمارے پاس الیکٹرو میگنیٹک لینز جو ہے وہ بیم کو فوکس نہیں کر پاتے یا اس میں کوئی اور پرابلم آ جاتی ہے، کسی وجہ سے وہ پرابلم آ سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ لینز میں پرابلم ہو، وہ جو ہے پرابلم ہمارے پاس جو ہم اس میں سٹرپس لگاتے تھے، اپرچرز جو لگاتے تھے ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر ہمارے پاس فوکس نہ ہو سکے تو یہ ہمارے پاس سمپلی جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ ڈیفیکٹس کو جو ہے وہ لینس اپریشنز کہتے ہیں۔ نمبر ون جو ہمارے پاس ہے یہ اسفیریکل اپریشن ہے۔ The electromagnetic field is stronger near the edge of the lens and weaker near the optic axis. As a result, electrons near the edge are bent by the lens more strongly than close to the axis. اب ہمارے پاس لینس جو ہے الیکٹرومیگنیٹک لینسز کی ہم نے شیپس دیکھی تھیں، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو لینس کے جو ایکسز ہیں، ٹھیک ہے، جو سینٹر پوائنٹ ہے لینس کا، اس میں جو ہے وہ الیکٹرانز ہوں گے۔ اب یہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے لینس کی، وہ ان الیکٹرانز کو زیادہ جو ہے وہ ڈیفلیکٹ کرے گی جو لینس کی والز یعنی جو انر والز ہیں اس کے قریب ہوں گی، اور جو لینس کا سینٹر آف ایکسس ہے یعنی جو سینٹرل پوائنٹ ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ لینس کی جو والز ہیں ان سے وہ تھوڑا اوے ہو جائے گا۔ تو جیسے جیسے یہ الیکٹرانز کہہ لیں کہ جو ہمارے پاس لینز ہے اس کی والز کے قریب جائیں گے تو ان کے اوپر فورس زیادہ ایکٹ کرے گی، اور جو ہمارے پاس نیئر دا ایکسس ہوں گے، آپٹک ایکسس مینس اس لینس کے ایکسس پہ جو ہوں گے ان کے اوپر جو ہے وہ فیلڈ جو ہے وہ ویک ہوگی۔ اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جو میگنیٹک فیلڈ میں ہم کہتے ہیں کہ جی الیکٹریکل چارجز جو ہیں وہ ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ اسٹرانگ اگر فیلڈ ہو تو وہ اسٹرانگلی کہہ لیں کہ افیکٹڈ ہوتے ہیں، ویک سے جو ہے وہ ویک پڑتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیئر دا ایج آف دی لینس جو الیکٹرانز ہیں وہ زیادہ بینڈ ہوں گے، اور جو ہمارے پاس کہہ لیں کہ جو ایکسس کے قریب ہے وہ اس سے جو ہے وہ کم ہوں گے۔ دس ریزلٹ ان ڈفرنٹ points of focus for an electron beam depending on which part of the lens the electron pass through. Consequently, rays converge to form a disk rather than a point at image plane, causing the image to blur. اس میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے ڈیفلیکشن پوائنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، نیئر جو ہے اس کے جو لینس کے جو نیئر ہیں اگر وہ زیادہ ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں تو جو ایکسس پہ ہیں وہ لیس ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں،
تو جب یہ ڈفرینٹ ڈفلیکشنز ہوں گی تو آپ کہہ لیں کہ جو الیکٹرونز آ رہے ہیں بیم سے وہ سب الیکٹرونز جو ہیں جتنے بھی اس میں یعنی جو نمبر آف الیکٹرونز پیچھے سے آ رہے ہیں اگر ان کے اوپر ڈفلیکشن ڈفرینٹ ہے ان کے اوپر میگنیٹک فیلڈ جو افیکٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ جو وہ سارے کے سارے ایک پوائنٹ پہ فوکس بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے وہ سارے ایک پوائنٹ پہ فوکس نہیں کریں گے. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پوائنٹس آف فوکس جو ہیں وہ اس کے بن جائیں گے. اس سے کیا ہوگا جب ڈفرینٹ پوائنٹس آف فوکس بنیں گے تو نیچے کیا ہوگا ایک پوائنٹ پہ فوکس ہونے کا مطلب یہ ہے فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک کہہ لیں کہ لینز ہے. اب اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سے کہ یہ اس کا جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو الیکٹرونز یہاں پہ ہوں گے ان کے اوپر کیا ہوگا فورس زیادہ لگے گی کیونکہ میگنیٹک فیلڈ یہاں پہ ہے اور یہ اس کا سینٹر آف ایکسس ہے. تو اب اگر ان کی ڈیفلیکشن ڈفرینٹ ہوگی اور جو یہاں پہ الیکٹرونز ہوں گے یعنی نیئر دا ایکسس یا ایکسس میں ہوں گے ان کے اوپر یہ فورس آف اٹریکشن جو ہے وہ کم ہوگی اس لینس کی. اب جب یہ فورس آف اٹریکشن کا ڈفرنس آئے گا تو ریزلٹنگلی ہمارے پاس کیا ہے کہ آفٹر پاسنگ دا لینس جو ویوز ہوتی ہیں یہ ایک پوائنٹ پہ فوکس کرتی ہیں لیکن اگر ان کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا تو وہ ڈفرینٹ پوائنٹس پہ فوکس کریں گی یعنی ان کے فوکل پوائنٹ آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ بنیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس ایک فائن پراپ آنی چاہیے تھی وہ فائن پراپ نہیں آئے گی. فائن ٹپ جو آپ کہہ لیں کہ نہیں اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس جو الیکٹرونز کی جو پراپ ہے وہ نہیں بنے گی. کیا ہوگا کہ ایک ڈسک ٹائپ بن جائے گی. ڈسک کیوں بنتی ہے کہ جب ہمارے پاس ڈفرینٹ مثلا یہ ایک فوکس پوائنٹ آ گیا یہ آ گیا یہ آ گیا یہ آ گیا تو یہ ایک ڈسک ٹائپ جو ہے وہ بن جاتا ہے ہمارے پاس جو کہہ لیں کہ جو بیم الیکٹرونز کی پیچھے سے آ رہتی ہے. یہ ہمارے پاس اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ ہے اسکیچ یا اس کو ڈائیگرام کہہ سکتے ہیں. یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو بیمز آ رہی ہیں پیچھے سے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک یہ فوکس پوائنٹ بنا ہوا ہے ایک یہ فوکس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ فوکس ہے یہ یعنی وہ ایک پوائنٹ پہ کنورج نہیں ہو رہی جیسے ایک پوائنٹ پہ ان کو کنورج ہو کے فوکس بنانا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اس سے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسک بن رہی ہے اور اس کو ہم ڈسک آف لیسٹ کنفیوژن کہتے ہیں. کنفیوژن مینس کہ وہ ڈفرینٹ فوکس پوائنٹ دے رہی ہے اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ لیسٹ کنفیوژن ڈسک آف لیسٹ کنفیوژن جو ہے وہ ہم کہتے ہیں. اب electron passing closer to optic axis will form the best image without aberrations. Or electron far away from the axis will be characterized by highest aberrations. The smallest disk formed just above the image plane is referred to as peripheral aberration disk of least confusion. اب یہی ہوگا کہ ہمارے پاس جو سینٹر آف ایکسس یعنی جو سینٹر میں آ رہے ہیں آلریڈی ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ان کا پاتھ جو تھا وہ اتنے ڈیفلیکٹ نہیں ہوئے تھے اپنے پاتھ سے ان کی وجہ سے جو امیج بنے گا وہ تو ٹھیک ہوگا لیکن جو ادھر جو اس کی آپ کہہ لیں کہ جن کی ڈیفلیکشن جو ہے وہ ایک پیٹرن میں نہیں آ رہی تو وہ ہمارے پاس ان کی وجہ سے جو امیج ہے وہ بلر ہوگا. تو اوورآل جو ہمارے پاس افیکٹ ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ کا اوورآل امیج جو ہے وہ بلر ہوگا. جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس امیج میں یہ کلیئر نہیں ہے اور اگر آفٹر ابریشن کریکٹڈ جب آپ کر لیں گے اس کی کریکشن کر لیں گے تو
تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ کلیئر امیج جو ہے وہ آ جائے گا اور ہر چیز جو ہے وہ کلیئرلی نظر آ رہی ہے۔ اسفیریکل ابریشن جو ہے اس کو ہم کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ بائی انٹروڈیوسنگ اے اسمال اپرچر آفٹر دا آبجیکٹیو لینس which blocks all of excess electron, preventing them from contributing to the image formation and reducing a beam convergence angle۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک اپرچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ اپرچر کا آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ یہ کس طرف، کیونکہ یہ ہولز ہوتے ہیں اس میں، تو یہ آپ کہہ لیں کہ جو آف ایکسس بیم ہے، یعنی جو ایک لائن میں نہیں آ رہی ہوں گی یا ایکسس سے اوے بیمز ہوں گی یا جو الیکٹرانز ہوں گے، ان کو یہ اس اپرچر نے ریموو کر دینا، یعنی بلاک کرنا۔ وہ اپرچر جو ہے وہ ان کو بلاک کر دے گا اور باقی جو ہے وہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک فوکس پوائنٹ کے اوپر آ رہی ہوں گی ان کو جو ہے وہ الاؤ کرے گا۔ Okay, this decreases the beam diameter and limits the number of electrons that reach the specimen surface, also reducing brightness. Spherical aberration decrease at smaller focal lengths. ہمارے پاس جو کہہ لیں کہ اب جو آ رہی ہے بیم اور ہم نے جو ہے وہ اس کو تھرو اپرچر ہم نے کنٹرول کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جس سینٹر میں سے الیکٹران جو ہے وہ پاس، جو مطلب کہ ان لائن آ رہے تھے وہ پاس ہو گئے، باقی بلاک ہو گئے۔ اب جو ہم نمبر آف الیکٹرانز بلاک کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ آپ کا جو کرنٹ ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کرنٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ نمبر آف الیکٹران ریڈیوس ہو رہے ہیں، تو ایکچولی یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اگر آپ کی وہ ریڈیوس ہو کرنٹ جو ہے تو اس کے اوپر برائٹنس جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں آتی، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی برائٹنس جو ہے ریڈیوس ہو جائے گی، اور جو ہمارے پاس اسفیریکل ابریشن جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے اگر ہماری فوکل لینتھ کم ہو۔ تو یہ جو ہم نے آبجیکٹیو لینس کی ٹائپس پڑھی تھیں 3-4، جس میں پن ہول اور دوسرے تھے، اس میں ہم نے ایک ایمرجن لینس جو ہے اس کا ڈیزائن پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کی جو فوکل لینتھ ہے وہ اسمال ہے، یعنی 2 to 5 mm ہے، تو اس طرح کیا ہوگا کہ ہمارا ورکنگ ڈسٹینس کم ہوگا۔ تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم جو ہے وہ ایمرجن لینس یوز کرتے ہیں تو ہماری جو اسفیریکل ابریشن ہے وہ جو ہے وہ اس میں اس کے چانسز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یا بہت کم رہ جاتے ہیں۔ سیکنڈ جو ہے یہ ہمارے پاس کرومیٹک ابریشن ہے۔ At any given accelerating voltage, not all electrons in the beam possess the same energy. Electron with smaller energy will be focused strongly by the lens and will cross the optic axis closer to the lens. Electron with higher energy will be focused at greater distance from the lens. ہمارے پاس جب چارج پارٹیکلز پاس آؤٹ ہوتے ہیں کسی میگنیٹک فیلڈ سے، تو ان کی انرجی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ڈیفلیکشن کیسے ہوگی۔ ہمارے پاس جب ہم ایکسلریٹنگ وولٹیج دیتے ہیں الیکٹرانس کو، ہم کہتے ہیں اینوڈ جو ہے اس نے الیکٹرانس کو ایکسلریٹ کرنا ہوتا ہے، اور 100% جو الیکٹران ریلیز ہوتے ہیں وہ نہ تو اینوڈ اس کو آپ کہہ لیں کہ 100% ہی جو ہے ایکسٹریکٹ جو ہے وہ ان کو ایکسلریٹ کر لیتا ہے۔ اب چلیں جتنے بھی اس میں سے ایکسلریٹ ہوتے ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ پہ تو نہیں ہوتے، وہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں، تو جب وہ ایک وولٹیج پہ ایکسلریٹ نوڈ جو ہے ان کو ایکسلریٹ کرتا ہے، تو آپ کہہ لیں کہ جو فورس آف اٹریکشن نوڈ جو پازیٹیو ہوتا ہے، جو فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے بھی وہ ایکسلریٹ ہوتے ہیں الیکٹران، تو وہ سارے کے سارے الیکٹرانس کے اوپر جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ ایکول نہیں لگتی۔ تو جب وہ ایکول نہیں ہوگی اور وہ اینوڈ سے ایکسلریٹ ہو کے آگے آئیں گے، تو ان میں سے کچھ جو ہے ان کی انرجی جو ہے وہ کم ہوگی، کچھ کی انرجی جو ہے وہ ہائی ہوگی، کیونکہ جو نیئر دی اینوڈ ہوگے جن کے اوپر فورس آف اٹریکشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی وہ ہائی انرجی سے آگے آئیں گے، اور جو تھوڑے اوے ہوں گے وہ لیس انرجی سے جو ہے وہ آگے آئیں گے۔ تو اب اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ ہائی انرجی اور لیس انرجی الیکٹرانز پاس آؤٹ کریں گے لینز میں سے یا اس میگنیٹک فیلڈ سے،
تو ان کی ڈیفلیکشن بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. تو اس سے ہمارے پاس جو اسمالر انرجی ہے ان کا فوکس آپ کہہ لیں کہ اچھا ہوگا، یعنی وہ اسٹرانگلی فوکسڈ ہوں گے نیئر دا آپٹک ایکسس. اور جو ہمارے پاس الیکٹران جو ہائی انرجی کے ساتھ ہوں گے وہ جو ہے وہ جب الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ سے پاس کریں گے تو وہ تھوڑے ڈسٹنس پہ جا کے جو ہے وہ فوکس ہوں گے. تو یہ اس طرح بھی جو ہے ان کے فوکس پوائنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. سو ڈفرینٹ پوائنٹس آف فوکس ول میک دا الیکٹران converge in the form of disk instead of a point at the image plane, resulting in the defect known as chromatic aberration. اس میں بھی جو ہے وہ ہمارے پاس جو فائنل جو پروب ہے، جو الیکٹران بیم ہے، وہ جو ہے وہ ایک پوائنٹ فوکس پوائنٹ بنانے کی بجائے ڈسک فارمیشن ہو جائے گی، جیسے ہم نے جو پیچھے تھا اس میں دیکھا. تو اسی طرح اس میں بھی جو ہے وہ ڈسک فارمیشن ہوگی. اس ڈسک کو ہمیں پتہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ کرومیٹک ابریشن ڈسک کہیں گے، کرومیٹک ابریشن ڈسک آف لیسٹ کنفیئر. یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ یہاں سے جو ہے پیچھے سے الیکٹرانز آ رہے ہیں. یہ ہمارے پاس جو لینز ہے، آفٹر پاسنگ دا لینز آپ دیکھیں کہ کچھ الیکٹرانز جو ہیں وہ یہاں پہ فوکس ہوئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ یہاں پہ فوکس ہوئے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں تو ای ناٹ ریپرزینٹس دا الیکٹران ود ہائر انرجی. یہ جو ہے ہمارے پاس ای ناٹ یعنی یہ جو سالڈ لائن ہے یہ ای ناٹ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ہائی انرجی الیکٹران ہے. اور جو ہمارے پاس ای ناٹ مائنس ڈیلٹا ای اور الیکٹرانز ود لیسر انرجی، یہ جو ہے یہ لیس انرجی الیکٹران ہے. اب یہ دیکھیں کہ الیکٹران جو یہاں سے آ رہے ہیں، یہاں لینز میں سے پاس ہونے کے بعد وہ آگے جو ہے وہ ڈیفلیکٹ کریں گے. اب ان کی جو ڈیفلیکشن ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. ہائی انرجی جو ہے وہ دور جا کے اوے فرام دی لینس فوکس ہوں گے، اور جو لو انرجی ہیں یہ نیئر جو ہے وہ فوکس ہو جائیں گے. اس طرح ہمارے پاس یہ جو ہے وہ ڈفرینٹ فوکس پوائنٹ بنیں گے. تو اسی طرح ڈفرینٹ فوکس پوائنٹ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ڈفرینٹ فوکس پوائنٹس جو ہیں وہ جسٹ لائک جو آپ کہہ لیں کہ ایک پوائنٹ، وہ آپ کی جو بیم ہے پھر وہ ایک سرکولر پاتھ جو ہے اس کا ہوگا، وہ ایک پوائنٹ پہ فوکس نہیں کرے گی. اب یہ کرومیٹک ابریشن ہے بیکمز سیریسلی نوٹسیبل ایٹ ایکسلیٹنگ وولٹیج بلو 10 kV. اگر آپ لو وولٹیج کے اوپر کام کرتے ہیں، یعنی یہ آپ SEM کو لو وولٹیج پہ سیٹ کرتے ہیں، تو پھر جو ہے جو کرومیٹک ابریشن ہے وہ زیادہ کلیئرلی جو ہے وہ افیکٹ اس میں، یعنی یہ ہم نوٹ کر سکتے ہیں، ہمیں کلیئرلی نظر آتی ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ امیج ہے، یہ امیج جو ہے یہ 5 kV پر ہے. 5 kV یہ یہاں پہ امیج کے اوپر یہ مینشن ہوتا ہے. یہ جو بار لگی ہوتی ہے یہ اس آپ کہہ لیں کہ یہ نیچے اس کے سائز لکھا ہوتا ہے، یہ 0.5 مائکرو میٹر. یعنی اگر کوئی پارٹیکل یہاں پہ آ رہا ہے اس سائز کا تو اس کا مطلب ہے 0.5 مائکرو میٹر کا ہوگا. اور یہ 50,000x جو ہے وہ اس کی یہ لی گئی ہے، جو آپ کہہ لیں کہ میگنیفیکیشن جو ہے. اب یہ 5 kV ہے. اس کے آپ دیکھیں امیج دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا یہ بلر ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ یہ امیج دیکھیں یہ وہی سیم ہے، جسٹ ہم نے یہاں پہ جو چینج کیا وہ کیا 20 kV ہم نے وولٹیج جو ہے وہ زیادہ کر دی ہے. تو وولٹیج زیادہ ہونے سے یہ امیج جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، ہماری جو کرومیٹک ابریشن ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اس میں کیونکہ آپ کے جب آپ وولٹیج زیادہ کریں گے، ایکسلیٹنگ وولٹیج ہے یہ، تو آپ کے میکسیمم الیکٹران جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ہائی انرجی کے ساتھ آئیں گے اور میکسیمم جو ہے وہ ایک ہی پوائنٹ پہ فوکس کریں گے. تو یہ آپ یوں کہہ لیں کہ آپ جو ہے وہ ہائی وولٹیج پہ جا کے کرومیٹک ابریشن جو ہے اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں.
Chromatic aberration increase the prop size and degrades the image contrast. अब जैसे हमने देखा कि वो कंट्रास्ट उसका अच्छा नहीं था, वो क्लियर नहीं था. Causes of chromatic aberration include energy spread of electron source. यानी ये अब ये हमारे पास जो chromatic aberration है वो क्यों होता है? अगर आपका इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है उसका एनर्जी स्प्रेड जो है वो वहाँ पे हो, यानी ज़्यादा हो. एंड यूज़ ऑफ लार्ज बीम कन्वर्जेंस एंगल. Fluctuations in accelerating voltage and lens current can also be lead to this defect. क्योंकि लेंस भी यहाँ पे हम उसको भी हमने करंट दी होती है, तो लेंस करंट में अगर कोई फ्लक्चुएशन आ रही है या एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है नोड के ऊपर कोई आपकी फ्लक्चुएशन आ रही है, तो उस वजह से ये क्रोमेटिक अब्रेशन जो है वो होता है. हमारे पास जो प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास ऐसी माइक्रोस्कोप हैं जिसमें हम जो है वो नॉन सिमेट्रिकल मल्टीपोल लेंसेज यूज़ करते हैं. यानी जैसे ये उसका यानी आप यूँ कह लें कि उसमें डिफरेंट लेंस सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये स्फेरिकल और क्रोमेटिक अब्रेशंस जो हैं ये कंट्रोल की जाती हैं. लेकिन क्योंकि ये अभी सोफिस्टिकेटेड एसईएम्स हैं और इन कमर्शली जो है वो आप कह लें कि इनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा यानी टू मच एक्सपेंसिव है. तो ये इजीली आप कह लें कि आपको अवेलेबल नहीं होती लेबॉर्ट्री के लिए. इतनी जो है वो जो आम लेबॉर्ट्रीज़ हैं स्पेशली जो जिनमें आप कह लें कि बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं होती, तो उसमें जो है वो अब वो आप कह लें कि ये अफोर्डेबल नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो उसको नहीं रख सकते. तो इस वजह से अवेलेबिलिटी आप यूँ कह लें कि उनकी कम है, क्योंकि वो कॉस्ट उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो बाकी जो है ये जैसे हमने कहा कि हम एक्सीलरेटिंग वोल्टेज करके या उस हमारे पास आगे जो है वो हम देखेंगे जैसे लेंस कॉइल्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं. हम जो हमारे पास एससीएम होती है उसमें हम ये चीज़ें जो है वो खुद से मैनुअली कंट्रोल करते हैं. तो फ़र्क ये है कि जो हमारे पास लेटेस्ट हैं जिसमें आप कह लें मल्टीपल लेंसेज होंगे, उसमें ये ऑटोमेटिकली जो है वो अब्रेशन जो है वो एडजस्ट हो जाएगी. ओके जी. थर्ड हमने एक जो बात की थी कि अगर हमारे पास जो अपर्चर है वो क्लीन ना हो, उसके ऊपर कोई सॉलिड जो है वो पार्टिकल्स आ जाएं या हमने कहा था कि कार्बन्स जो है वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है इन सॉलिड फॉर्म, तो उस वजह से फिर जो है वो डाइफ्रैक्शन होती है. लाइट जो है वो एक कह लें कि जब उसमें से जब पास करती है उस होल में से, अगर वो होल आप कह लें क्लीन नहीं होगा, वहाँ पे कोई पार्टिकल्स होंगे, तो डाइफ्रैक्शन जो है वो होगी. सो ड्यू टू द वेव nature, electrons can diffract at the edge of the small aperture used to reduce spherical and chromatic aberrations. अब हम spherical और chromatic aberrations को ख़त्म करने के लिए जो अपर्चर्स यूज़ करते हैं उनके जो एज होते हैं वहाँ से डाइफ्रैक्शन हो जाती है. ये वेव नेचर है कि आप वेव देखें जब किसी एज को क्रॉस करती है तो डाइफ्रैक्ट होती है. और एक वजह तो ये है कि सिंपली वेव नेचर की वजह से उनकी डाइफ्रैक्शन हो जाती है. सेकंड ये है कि अगर वो आपका जो हमने पहले पढ़ा था कि वो क्लीन नहीं है, तो उससे भी जो है वो उसमें डाइफ्रैक्शन जो है वो होती है. इसमें फिर क्या होता है कि इट फॉर्म्स एन एरी डिस्क with the highest intensity at the optical axis surrounded by additional maxima. यानी ये देखें हमारे पास एरी डिस्क बनती है. ये the contribution of this error to the broadening is given as half width of the disk. ये देखें इसमें ये होता है कि हमारे पास ये जब आएंगी, ये आप समझ लें कि एक होल है जिसमें से वेव्स पास आउट हो रही हैं. अब अगर ये यहाँ से होने के बाद डाइफ्रैक्ट हो जाती हैं, यानी ये सॉलिड लाइंस जो थी ये इनका एक्चुअल पाथ था, डॉटेड लाइंस जो है इनका डाइफ्रैक्टेड पाथ है, और ये डाइफ्रैक्शंस की वजह से ये आपकी जो प्लेन जिसके ऊपर फोकस हो रही हैं वो चेंज होगी. और ये एक जगह पे नहीं होगा बल्कि ये
اگر آپ یوں کہہ رہے ہیں تو یہ اس طرف بھی جو ہو سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس سینٹرل میکسیمم پوائنٹ ایک آنا چاہیے تھا، جیسے یہ دیکھیں کہ اس کو ایک ہی آنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ملٹیپل پوائنٹس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ملٹیپل میکسیماز آ جاتے ہیں، یہ ہے اور یہ ہے. میکسیمم جو ہے وہ یہاں پہ ہی آ رہے ہیں، لیکن ساتھ جو ہے وہ اسمالر آپ کہہ لیں کہ یہ ہے. تو یہ اس کو ہم ایریڈس کہتے ہیں. اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اب یہ سمجھ لیں کہ میکسیمم الیکٹرانز جو تھے وہ یہاں فوکس پہ آ رہے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ اسپریڈ ہو رہے ہیں اس طرح. تو ایریڈکس اگر اس کی آپ سمپلی ڈیفینیشن دیکھیں تو اٹ از دا سینٹرل bright circular region of the pattern produced by the light diffracted when passing through a small circular aperture. تو یہ لائٹ کے لیے اس کی ہے یعنی جنرل ڈیفینیشن ہے اس کی ایریڈس کی. لیکن اس کا سمپل آپ یوں دیکھیں کہ جب آپ کے الیکٹرانز جو ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ پہ فوکس کرنا ہے، یعنی یہ ہمارے پاس یہ میکسیمم آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی آتے ہیں ملٹیپل. تو اس وجہ سے پھر جو ہے ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ جو پی یہ جو ہمارے پاس پروب ہوتی ہے الیکٹرانز کی وہ براڈ ہو جاتی ہے تھوڑی، یعنی تھوڑی فوکسنگ افیکٹ صحیح طرح اس کا نہیں ہوتا، تھوڑی سی جو ہے وہ براڈ ہو جاتی ہے، اور آپ کا امیج جو ہے وہ پھر یہاں پہ بھی تھوڑا بلر ہوتا ہے. اپرچر کا جو ہے وہ اس میں جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے ڈیفیکٹس جو ہیں وہ اس کو بھی جو ہے وہ کلیئر کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈائفریکشن جو ہے زیادہ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے اس کو کلین کرنے سے ہی وہ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے. ادروائز جو ہے ہم اپرچر جیسے ہم نے دیکھا تھا پہلے کہ وہ ہمارے پاس آپشنز بھی ہوتے ہیں کہ ہم کو چینج بھی کر لیتے ہیں. اوکے جی، نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے یہ جو ڈیفیکٹ آتا ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ جو ہماری لینس سسٹم ہے یہ ہمارے پاس ہے جو اسٹگماٹزم ہے. اسٹگماٹزم یہ ایکچولی اگر آپ نے سنا ہو تو یہ ہماری جو آئیز ہیں ان میں کہہ لیں کہ ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ اس سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے. بہرحال جو ہمارے پاس ایس سی ایم ہے جو اسمال امپرفیکشن ان لینس کنسٹرکشنز، اگر آپ کی جو لینس کنسٹرکشن ہے یعنی لینس کی جو ہم وائنڈنگ وغیرہ جہاں پہ الیکٹرومیٹ کرتے ہیں اس میں اگر کوئی پرفیکشنز نہیں ہے، اسمال کوئی ڈیفیکٹ رہ گیا ہے، صحیح طرح وہ وائنڈنگ نہیں ہوئی، ایسیمیٹری ان کاپر وائنڈنگ یعنی آپ کی اگر وائنڈنگ صحیح نہیں ہوئی، اور کنٹامنیٹڈ اپرچرز یا آپ کے اپرچر جو ہیں وہ کنٹامنیٹ ہوئے ہیں جیسے ہم نے پہلے کہا، تو کین کاز دا لینس ٹو جنریٹ inconsistent electromagnetic field. This defect is known as astigmatism from the Latin word stigma meaning mark or spot. اسٹگماٹزم جو ہے یہ جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو لینس میں ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں یعنی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ اگر اس میں آ جائے، یا ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں مینوفیکچرنگ میں یہ کاپر وائنڈنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد اگر پرچر جو ہیں وہ جو اگر کنٹامینیٹڈ ہیں، مثلاً پرچر اسپیشلی اگر ہم کنڈینسر لینس کی بات کریں یا آبجیکٹیو لینس کی، تو ان کے ساتھ جو ہوں گے اپرچرز، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اپرچر نے ہی ڈائفریکٹ کر دیا تو لینس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر لینس جو ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ آگے ایسا جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے پھر جو ہے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو انسفیشینٹ آپ کہہ لیں الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. اب جو انسفیشینٹ اگر یہ الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ ہوگا تو اس سے اسٹگماٹزم ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، ٹو لائن فوکی یا فوسی یہ فوکل سے ہے، فوکس سے ٹو لائن فوکس perpendicular to each other are formed at two different focal lengths such that image is stretched into one direction on one side of focus and stretched perpendicular to it on the other side. یعنی اس میں ہم یوں کہہ لیں کہ سمپلی ہمارے پاس جو ہے فوکل لائنز جو ہیں وہ
ٹو بن جاتی ہیں، دو طرح کی جو ہے وہ بنتی ہیں. اس میں امیج جو ہے وہ آپ کا بلر ہوتا ہے، لیکن بلر جو آپ کو امیج ہے وہ اس طرح نظر آتا ہے جیسے یہ اسٹریچ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک سائڈ یا دو سائڈ، یعنی یہ ہاریزونٹلی ورٹیکلی اس طرح جو ہے اس کی اسٹریچنگ ہوگی. اور اس اسٹریچنگ جب ہوتی ہے تو اس سے آپ سمجھیں کہ اب جو ہے وہ اس میں یہ جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے اسٹگمیٹزم کی. اسٹگمیٹزم introduce a distortion in the shape and in the way it change the round to elliptical with the change in focus. اب یہ جو اسٹریچنگ ہوتی ہے یہ ایکچولی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کی جو پروب ہے جس نے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایگزیکٹ پوائنٹ پہ فوکس ہونا ہوتا ہے، اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے پیچھے کہا کہ وہ ڈسک اس کی بن جاتی ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ ڈسک نہیں بنتی بلکہ وہ راؤنڈ شیپ کی بجائے جو آپ کہہ لیں الپٹیکل ایکلپس طرح جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو جب اس کی شیپ چینج ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو امیج جو ہے وہ اسی طرح آپ کہہ لیں کہ وہ بھی اسٹریچ ہو جاتا ہے. اٹ از ڈیٹیکٹڈ بائی انڈر فوکسنگ اینڈ اوور فوکسنگ دا بیم. یعنی دو طرح سے ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں امیج سے، ایک انڈر فوکسنگ ہے اور ایک اوور فوکسنگ ہے. دا امیج اسٹریچ ٹو ون ڈائریکشن ڈیورنگ انڈر فوکسنگ اینڈ اسٹریچ پرپینڈیکولر ٹو اٹ ڈیورنگ اوور فوکسنگ. یعنی انڈر فوکسنگ میں ایک ڈائریکشن میں ہوتا ہے، اور پرپینڈیکولر اٹ اگر اس کے پرپینڈیکولر ہو جائے تو پھر ہم امیج کے تو پھر یہ اوور فوکسنگ ہوتی ہے. دس کلیئرلی انڈیکیٹس دا پریزنس آف دس ڈیفیکٹ. تو جو اسٹریچنگ افیکٹ از ریمووڈ ایٹ دا ایگزیکٹ فوکس، however the image is still a blur since probe diameter in the stigmated condition is bigger than optimal size. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اسٹریچنگ افیکٹ جو ہے وہ آپ فوکس کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ نابز وغیرہ ہوتی ہیں، اس سے ہم کنٹرول کر کے اس کو کلیئر کرتے ہیں. اس کے آپ نے فار ایگزامپل جو اسٹریچنگ ہے وہ ختم کر دی ہے، لیکن امیج جو ہے وہ آپ کا پھر بھی بلر ہے، جو کلیئر نہیں آ رہا، تو اٹ مینس کہ جو آپ کا پراپ کا ڈائمیٹر جو ہے وہ آپ کے سائز، یعنی جب آپ کہہ لیں کہ آپ اسٹریچنگ ہو رہی ہے نا، امیج آپ کا اسٹریچ ہوا ہوا ہے، اس سے یہ ہے کہ آپ کے جو پراپ کی شیپ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ اس کو فوکس کرتے ہیں، فوکس کرنے سے کیا ہوتا ہے، پراپ کی شیپ صحیح ہو جاتی ہے، یعنی یہ ایکلپس سے ایگزیکٹ جو سرکل ہے اس میں آ جاتی ہے اس کی شیپ. اب شیپ جو کلیئر ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹریچنگ آف امیج تھی وہ ختم ہو جائے گی، لیکن آپ دیکھیں گے تو امیج جو ہے ابھی بھی آپ کو وہ کلیئر نظر نہیں آ رہا ہوگا، بلر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیپ ٹھیک کر لی ہے اس کی پراپ کی، لیکن پراپ کا جو ڈائمیٹر ہے جو ہونا چاہیے، جو الیکٹران بیم ہے اس کا ڈائمیٹر جو ہے وہ آپ کے آپٹیمل سائز سے جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے. It is corrected using a stigmator that consists of an electromagnetic octopole lens located near the gap of the pole piece within the objective lens. یہ جو ہے اس کو کریکٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ اس میں اسٹگمیٹر جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں. یہ ہم نے امیج آگے آئے گی، ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی اسٹگمیٹر جو ہے اس میں ایڈ کیے جاتے ہیں. اور یہ ایکچولی کیا ہوتے ہیں، یہ الیکٹرومیگنیٹک آکٹوپول لینزز ہوتے ہیں. آکٹوپول مین 8 فیسز والے جو ہیں وہ لینزز ہوتے ہیں. اور یہ جو ہمارے پاس گیپ ہوتا ہے اس کا جو پولز ہوتے ہیں اس کے کہہ لیں کہ الیکٹرومیگنیٹک لینس کے، ان کے قریب جو ہے وہ ہم ان کو لگاتے ہیں جو اسٹگمیٹر ہے. یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ اسٹگمیٹر لگے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کہہ لیں کہ اس میں جو یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس والز ہیں اس کی لینس کی. ٹھیک ہے، انر والز ہے، اور ود ان دا لینس جو ہے یہ ہم نے اس کو کٹ کیا ہوا ہے. اب یہ جو ہے ایکچولی یہ بھی جو ہے وہ کوائلز ہی ہوتی ہیں، اور یہ کیا کرتی ہیں، یہ آپ جو الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ ہے اپروپریٹ اسٹرینتھ جو ہے اس کو ایٹ 90
جو ہے وہ اپلائی کر دیتی ہیں، یعنی اس کو، یعنی یہاں پہ ہم نے یہی کہا ہے کہ وہ اس کی شیپ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، اور شیپ کیوں چینج ہوتی ہے؟ کیونکہ جو ڈائفریکشن ہے اس کی الیکٹرانس کی، وہ اس طرح ہو جاتی ہے کہ جس میں ہم نے دو طرح کی کنڈیشنز ہیں، ایک رائٹ اینگل کی اور ایک جو ہے وہ ہورزنٹل اسٹریچنگ ہو جاتی ہے. تو یہ ایکچولی پھر کیا ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ ڈسٹورشن کو، اس ڈسٹورشن کو کینسل کرنے کے لیے، جو ڈسٹورٹڈ ہے اس کے رائٹ اینگل پہ جو ہے وہ یہ فیلڈ پروڈیوس ہوگی تاکہ وہ اس ڈسٹورشن کو کینسل آؤٹ کر سکے. سو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروب ہے وہ سرکولر شیپ میں آ جائے. تو ان پریکٹس دا ایس سی ایم آپریٹر کریکٹس اسٹگمیٹزم بائی آلٹرنیٹلی ایڈجسٹنگ ایکس اینڈ وائی اسٹگمیٹر. یہ اسٹگمیٹر جو ہے ہمارے پاس ایکس اور وائی ہوتے ہیں، یعنی یہ نوب بھی لگی ہوتی ہے ایکس اسٹگمیٹر وائی اسٹگمیٹر کی، وہاں سے ہم جو ہے وہ نابس کو کنٹرول کرتے ہیں. اور اگر ایکس ایکسس میں وہ آپ کہہ لیں کہ اسٹریچنگ ہے تو اس کو، یعنی یہ باری باری ہم دونوں طرف کی جو اسٹریچنگ ہے ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ایٹ لیسٹ ایٹ دی اینڈ سوری جو ہے وہ ایک ریگولر جو ہے وہ اس کی شیپ بن جاتی ہے پراپ کی. یہ ہمارے پاس دیکھیں جی امیج ہے دا افیکٹ آف اسٹگمیٹزم. اے جو ہے یہ فوکس کنڈیشن ہے، اے جو ہے ہمارے پاس یہ فوکس کنڈیشن ہے، اسٹگمیٹڈ امیج ہے. یعنی اس میں دیکھیں ہمارے پاس اسٹریچنگ نہیں ہے، اسٹریچنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ، یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے یہاں پہ آپ کی جو پروب شیپ ہے اس کو. اس میں دیکھیں امیج فوکس نہیں ہے لیکن آپ کی پروب کی شیپ جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں، یہ دیکھیں یہ امیج جو ہے یہ اسٹریچ ہوا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ اس ڈائریکشن میں اسٹریچڈ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پراپ کی شیپ جو ہے وہ اس طرح کی بنی ہوئی ہے، یہ جو وائٹ آپ کو شیپ نظر آ رہی ہے. اور یہ اس کی رائٹ اینگل پہ دیکھیں یہ اسٹریچنگ ہو رہی ہے، اور یہ امیج جو ہے وہ اس طرح اسٹریچڈ ہے، اور اس میں دیکھیں تو یہ آپ کی پراپ کی شیپ جو ہے وہ یہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا، اس کو ہم نے کہہ لیں کہ ایکس، کسی ایک کو ایکس یا وائی، تو ایک ایکس اور وائی اسٹگمیٹر جو ہے ان کے تھرو ہم اس کو جب کلیئر کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس شیپ میں جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی اسٹریچنگ نہیں ہے لیکن فوکس نہیں ہے. تو جب ہم اس کو ایگزیکٹ فوکسڈ کنڈیشن میں لے جاتے ہیں تو یہ وہی امیج ہے. آپ دیکھیں اس میں یہ ہمارے پاس جو شیپ ہے اس کی پراپ کی وہ بھی صحیح ہے، اور ساتھ اس کا سائز جو ہے وہ ایگزیکٹ، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ فوکس نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ریکوائرڈ سائز ہے پراپ کا وہ نہیں بنا، فوکس نہیں ہوا. تو اسی طرح جب یہ اس کا ریکوائرڈ سائز یعنی جو ڈائمیٹر اس کا جو ہمارے پاس ایگزیکٹ صحیح ہو جائے گا تو یہ امیج جو ہے یہ بھی کلیئر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح. تو یہ ہمارے پاس جو تھے وہ 3-4 ڈیفیکٹس تھے جن کی وجہ سے امیج اس میں پرابلمز آتی ہیں. ان کو جو ہے وہ پھر ہم ایڈجسٹ کر کے جو ہے وہ کلیئر امیجنگ اس کی کرتے ہیں.